چھوٹی سی پڑھنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک امر اللہ انزلہ الیکم ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا. اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واعتمروا بينكم بمعروف وإن تعاصرتم فسترضع له أخرى. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورۃ التحریم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم. قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ
فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات ساهيات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين ذالک امر اللہ انزلہ الیکم، یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف اتارا۔ ومن یتق اللہ، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے، یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا، وہ اس سے اس کی برائیاں دور فرما دیتا ہے اور اس کے اجر کو بہت بڑھا دیتا ہے۔ اسکنوہن من حیث سکنتم، ان کو سکونت مہیا کرو جہاں تم خود اپنی حیثیت کے مطابق رہتے ہو۔ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن، اور انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ تاکہ ان پر زندگی تنگ کر دو۔
وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اور اگر وہ حمل والیاں ہوں، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، تو ان پر خرچ کرتے رہو یہاں تک کہ وہ اپنے حمل سے فارغ ہو جائیں۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، بس اگر وہ تمہاری خاطر دودھ پلائیں، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو ان کی اجرت انہیں دو۔ وَاعْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوف، اور اپنے درمیان معروف کے مطابق موافقت کا ماحول پیدا کرو۔ وَاعْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوف، وَاعْتَمِرُوا کا معنی یہی موافقت کا ماحول ہے، اور اپنے درمیان معروف کے مطابق موافقت کا ماحول پیدا کرو۔ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، اگر تم ایک دوسرے سے، تعاصرتم میں ایک دوسرے کا مضمون ہے، اگر تم ایک دوسرے سے معاملہ فہمی میں تنگی محسوس کرو تو اس کو کوئی دوسری دودھ پلانے والی دودھ پلائے، اس بچے کو، یعنی بریکٹ میں بچہ ہے۔ یہ معاملہ، یہ مفہوم واضح ہوا ہے یا ابھی کچھ اس میں آنچ رہتی ہے؟ اور اگر تم ایک دوسرے سے معاملہ فہمی میں تنگی محسوس کرو، بعض دفعہ علیحدگی کی صورت میں بوجھ پڑتا ہے ایسی باتوں کو تفصیل طے کرنے سے، اور عورت پسند نہیں کرتی کہ مزید اس کے ساتھ رابطہ رکھا جائے۔ ایسی صورت میں اگر تم تنگی محسوس کرتی ہو، یعنی عورتیں مراد ہیں دراصل، یا تم دونوں محسوس کرو، تو پھر بہتر ہے کہ کسی اور کی سپرد کر دیا جائے، کوئی دائی رکھ لی جائے جو اس کی بجائے، ماں کی بجائے اسے دودھ پلائے۔ لہو سے ہاں؟ ستر سے لہو سے مراد اس بچے کو، اور کیا ہو سکتا مراد؟ اس کے لیے، خامن کے لیے، ہیں؟ مرد کے لیے، خامند کو؟ نعوذ باللہ لیے من کے ذالک۔ ہیں؟ لیے، کیا اس کے لیے محسوس کرو تو اس بچہ کو کوئی دوسری دودھ پلانے والی دودھ پلائے، سمجھے؟ اس بچے کے لیے نہیں، اس بچے کو چاہیے نا ترجمے میں تو۔ اسے ارزانہ لکم تھا نا، میں اس سے سمجھا۔ کیا مطلب؟ سمجھائیں نا، بات کھول دیں، اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ ٹھیک ہے جی، ہیں؟ ٹھیک ہے جی، کلیئر ہوگی بات۔ کلیئر ہوگی نا؟ جی ٹھیک ہے۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، چاہیے کہ صاحب حیثیت اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور جس پر اس کا رزق تھوڑا کر دیا گیا ہو، میں نے تنگ کر دیا گیا ہو، پہلے کو بدل کے یہاں تھوڑا کر کیا گیا ہو، کر دیا، یہ زیادہ مناسب ہے، کیونکہ رزق تنگ کرنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سختی معلوم ہوتی ہے، مگر عام تقدیر میں رزق بعضوں کو تھوڑا کیا جاتا ہے، بعضوں کو زیادہ کیا جاتا ہے، اس لیے خصوصیت سے اس پر کوئی سختی کرنا مقصود نہیں ہے۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، جس پر اس کا رزق تھوڑا کر دیا گیا ہو تو جو بھی اسے اللہ نے دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرے، یعنی سختی کا سوال ہی کوئی نہیں، یہ تو بالکل نرمی کا سلوک ہے کہ وہ جتنی توفیق ہے۔ آگے اسی مضمون کو ایک اصول کے مطابق دہرایا جا رہا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، اللہ کسی جان کو اس سے بڑھ کر جو اس نے اسے دیا ہو تکلیف نہیں دیتا۔ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، اللہ ضرور ہر تنگی کے بعد ایک آسانی پیدا کر دیتا ہے۔
اس پہ پہلے گفتگو ہو چکی ہے نا اس بات پہ کہ نہیں؟ ہر تنگی کے بعد آسانی پیدا کر دیتا ہے. کیا اللہ تعالیٰ واقعی ہر تنگی کے بعد آسانی پیدا کرتا ہے؟ کیوں جی بتائیں. یہ تو متقی کے ساتھ زیادہ، کیا متقی کے ساتھ بعضوں کی زیادہ. تنگیاں تو مستقل رہ جاتی ہیں، لیکن یہ بہت گہرا اصول ہے جس کا دوسری جگہ بھی ایک آیت کریمہ میں ذکر ہے. ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے. اصل میں جو بھی انسان کام شروع کرتا ہے اس میں پہلے تنگی محسوس کرتا ہے، اور وہ رفتہ رفتہ وہی تنگی آسانی میں تبدیل ہو جاتی ہے. ہر مشکل عمل لمبا عرصہ کرنے کے بعد آسان ہوتا چلا جاتا ہے. کوئی ہنر سیکھیں، کوئی پیشہ اختیار کریں، وہاں بھی یہی اصول چلتا ہے. اور سختیاں دوسرے معنوں میں جو ہیں وہ بھی برداشت کرتے کرتے سختیاں برداشت کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے، اور جو شروع میں سبق سختی پڑتی ہے وہ بہت مشکل دکھائی دیتی ہے، کچھ عرصے کے بعد وہ آسان ہو جاتی ہے. اور تیسرا معنی یہ ہے کہ جن کو اللہ پسند کرتا ہے، جو اس کی خاطر سختی برداشت کرتے ہیں، ان کی سختی کو واقعتاً رزق کھلا کر کے بھی دور کر دیتا ہے سختی کو. تو یہ تینوں معنی اس چھوٹی سی عبارت میں مضمر ہیں، اور یہ قاعدہ کلیہ ہے. ضرور اللہ تعالیٰ ہر سختی کو آسانی میں تبدیل کرتا ہے. کن معنوں میں کس کس کے لیے وہ تنگی کو دور کرتا ہے یہ میں نے وضاحت کر دی ہے. یجعل اللہ بعد عسر یسرا، اللہ تعالیٰ ضرور ہر تنگی کے بعد ایک آسانی پیدا کر دیتا ہے. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، اور کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب کی حکم کی نافرمانی کی اور اس کے رسولوں کی بھی. آگے بریکٹ میں نافرمانی کی کے لفظ دہرائے ہیں، وہ ضروری بھی نہیں، غالباً اس کے بغیر بھی سمجھ آ سکتی ہے. کیوں جی رکھنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ ہاں جی غور سے سنیں نا اس کا ترجمہ. پہلے نافرمانی کو آخر پہ کر دیا تھا، وہ درست نہیں. قرآن کریم نے اس کو پہلے اللہ کی نافرمانی کے طور پر نمایاں کر کے دکھایا ہوا ہے، اور تباً پھر اس کے بعد رسول کی بھی نافرمانی کی جاتی ہے، اس لیے وہ آگے کرنا لفظ نافرمانی کو مناسب نہیں تھا. اب دوبارہ یوں رکھا ہے، اور کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی اور اس کے رسولوں کی بھی. آگے نافرمانی کی ضرورت ہے نہیں، کاٹ دیں اس کو. تو ہم نے ان سے ایک بہت سخت حساب لیا، فحاسبنا حسابا شدیدا، اور انہیں بہت تکلیف دہ عذاب میں مبتلا کیا. وعذبناہا عذابا نکرا، بہت تکلیف دہ عذاب میں مبتلا کیا. فذاقت وبال امرہا وکان عاقبت امرہا خسرا، بس انہوں نے اپنے فیصلے کا وبال چکھ لیا. لکھنے میں فیصلہ ہی لکھا جاتا ہے مگر پڑھنے میں فیصلے کا ہو جاتا ہے. بس انہوں نے اپنے فیصلے کا وبال چکھ لیا اور ان کے کاموں کا انجام گھاٹا تھا. کان عاقبت امرہا خسرا، ہا کی ضمیر یہ جمع کی ہے اصل میں، اس لیے دونوں جگہ ان کا لفظ آیا ہے. انہوں نے اپنے فیصلے کا وبال چکھ لیا اور ان کے کاموں کا انجام گھاٹا تھا. اعد اللہ لہم عذابا شدیدا فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو اے عقل والو. الذین آمنوا، جو ایمان لائے ہو. قد انزل اللہ علیکم ذکرا، اللہ نے تمہاری طرف ایک عظیم ذکر نازل فرمایا ہے.
रसूलन, एक रसूल के तौर पर, यतलू अलैकुम आयातिल्लाह है, जो तुम पर अल्लाह की रोशन कर देने वाली आयात तिलावत करता है। रोशन आयात या रोशन कर देने वाली, क्योंकि मुबय्यनात खुली खुली या रोशन कर देने वाली, कौन सा ज़्यादा बरमहल है इस सियाक़ व सबाक़ में। चूँकि नूर का ज़िक्र चलना है, इसलिए ये तर्जुमा लफ्ज़ी भी है और महल के मुताबिक है, रोशन कर देने वाली चाहिए यहाँ। क़द रसूलन यतलू अलैकुम आयातिल्लाह मुबय्यनातिन, ऐसी आयात की तिलावत करता है जो हर बात को रोशन कर देंगी। लियुख़रिजल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, खुद ही इसका तर्जुमा इसी आयत के बक़िया हिस्से में कर दिया गया है। इसलिए और जो अल्लाह पर तिलावत करता है ताकि उन लोगों को जो ईमान लाए और नेक अमल बजा लाए अंधेरों से रोशनी की तरफ निकाले, और जो अल्लाह पर ईमान लाए और नेक अमल करे वो उसे जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके दामन में नहरें बहती हैं, वो उनमें हमेशा हमेश रहेंगे। वमन युमिन बिल्लाहि व यामल सालिहन, जो अल्लाह पर ईमान लाए और नेक अमल बजा लाए, युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहाल अनहार, वो उन्हें ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा। युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहाल अनहार, जिनके दामन में नहरें बहती हैं। खालिदीन फ़ीहा अबदा, वो उनमें हमेशा हमेश रहेंगे। क़द आसन अल्लाहु लहु रिज़्क़ा, हर उस शख्स के लिए जो नेक अमाल बजा लाता है अल्लाह ने बहुत अच्छा रिज़्क़ बनाया है। यहाँ ब्रैकेटें रखी गई हैं, मगर ब्रैकेटों को रखना मजबूरी था, वरना मजमून इतना नहीं खुल सकता, क्योंकि पहले जमा का जिक्र हो चुका है ना सारा। इसलिए हर ब्रैकेट में रखा है, उसको बाहर रखा है, शख्स को ब्रैकेट में रखा है, और ब्रैकेट खोल दें तो उसके लिए अल्लाह ने बहुत अच्छा रिज़्क़ बनाया है, बनेगा। इसलिए एक और ब्रैकेट की ज़रूरत पड़ी बीच में, उससे मुराद क्या है, जो नेक अमाल बजा लाता है, जिसका पहले जिक्र गुजर चुका है। तो ब्रैकेटें कोशिश तो होती है कम से कम, मगर जब मामला उर्दू के तकाज़ों के मुताबिक खोलना पड़े तो मजबूरी है। हर उस शख्स के लिए जो नेक अमाल बजा लाता है अल्लाह ने बहुत अच्छा रिज़्क़ बनाया है। अल्लाहुल्लज़ी खलक़स, नहीं नेक अमाल बजा लेता है, मन युमिन बिल्लाहि व यामल सालिह। और जो अल्लाह पर ईमान लाए, और पढ़े मन युमिन बिल्लाहि, नहीं है जी जो दुआ दोहराएगा क़द आसन अल्लाहु लहु रिज़्क़ा, इतना ही है। उनमें से मोमिन तो हैं ही, वो मोमिन नेक अमल बजा लाते हैं, उनके लिए आला रिज़्क़ है। पिछली सारी आयत को ब्रैकेट में रख के दोहराएं आपके ख्याल में। दोनों ही मुराद होंगे, जो ईमान लाते हैं। जब मुराद को अल्लाह ने सिर्फ क़द आसन अल्लाहु लहु रिज़्क़ा में खोला ही नहीं सारी मुराद को, तो क्या आपके ख्याल में पूरी आयत को दोहरा दें यहाँ हम? मुराद जो मर्जी हो, अल्लाह ने ये इंसानी अक्लों पर छोड़ दिया इस फ़िक्रे को, क़द आसन अल्लाहु लहु रिज़्क़ा। इसकी वजाहत की ज़रूरत नहीं थी, सिवाय इसके कि उर्दू में जब मज़मून को ढाला जाए तो मजबूरन आम पढ़ने वाले की इल्मी वजाहत के लिए ये करना पड़ रहा है। ज़िक्र तो
ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والوں کا ہے، ٹھیک ہے نا؟ مگر میں نے یہاں صرف نیک اعمال کو دہرایا ہے، اس لیے کہ میرے نزدیک آسن رزق محض ایمان کے نتیجے میں نہیں ملا کرتا. اعمال کے ایمان کے نتیجے، ایمان لانے کے بعد جب تک عمل نہ کرے اس وقت تک اس کو رزق نہیں ملتا. عمل صالح اس کے ایمان کو رفعت دیتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اپنی تحریرات میں اس کو خوب کھول دیا ہے کہ محض ایمان لانا اس کا کسی کے لیے کافی نہیں جب تک اس کے نتیجے میں عمل صالح نہ کرے. اس لیے عمل خدا تعالیٰ نے بریکٹ میں رکھا ہوا ہے اس کو، سمجھے؟ تو آسن اللہ لہ رزقہ میں اس کے لیے ہے وَيَعْمَلْ صَالِحًا، یہ شرط پوری کر رہا ہو ایمان کی تو پھر اس کو رزق ملے گا. اس لیے میرے نزدیک تو اس کو ساری آیت کو دہرانے کی ضرورت نہیں، صرف حوالے کی خاطر نیک اعمال بجا لاتا ہے اردو میں کیا، ورنہ وہ پڑھنے والے کے لیے مشکل پڑ جائے گی. اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور زمینوں میں سے بھی انہی کی طرح. شمس صاحب دیکھ لیں، اس پہ غور کر لیں. اب اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور زمینوں میں سے بھی ان کی طرح ہی، انہی کی طرح یا ان کی طرح ہی. ان کی طرح ہی. ہیں؟ کیوں جی؟ اب سب کے نزدیک ہی کا جو مقام ہے وہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے یا یہی رہنے دینا چاہیے؟ اور کیا اس سے معنوں میں فرق پڑ جائے گا؟ انہی کی طرح اگر ہی پہلے ہو تو 7 کی طرف توجہ جاتی ہے صرف، اور ان کی طرح ہی ان سے بھی معاملہ ہوا ان زمینوں سے جو اس نے پیدا کی ہیں. کیونکہ جو بھی زمینیں پیدا کی ہیں آسمانوں کی، ان میں کوئی تقدیر الہی نازل ہوتی ہے، تو وہ جو معاملہ ہے وہ صرف 7 کے لفظ میں نہیں آتا، بلکہ وہ اس کے علاوہ ہے. ان سے سلوک وہی ہوتا ہے جو سب زمینوں سے ہوا کرتا ہے، جو ہماری زمین سے ہو رہا ہے. یعنی تو جب ہی کو بعد میں رکھیں تو 7 کا مضمون مٹتا تو نہیں ہے، مگر اس کے علاوہ یہ مضمون داخل ہو جاتا ہے. مجھے یہی لگ رہا ہے. من الارض سے زمینیں مراد. ہاں جی. اور وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور زمینوں میں سے، من الارض میں سے جو آب جو گیا، زمینوں میں سے بھی ان کی طرح ہی. اب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کھولیں اس کو. ضرور. اب تک زمین لیا کرتے تھے مراد. من ارض الارض. جو ہے یہ اس میں جنس ہے ٹھیک ہے. جس کا ترجمہ جمع ہوا کرتا ہے. جمع کرنا عین مناسب ہے. کیوں جی؟ ارض جو ہے من الارض یہاں اس میں جنس کے معنی رکھتا ہے نا، کہ نہیں؟ جی. تو پھر شمس کو سمجھائیں. میں حضور صرف پتہ یہ کرنا تھا کہ اس زمین کے علاوہ زمینیں مراد ہیں، جمع، اس لیے میں پوچھ رہا ہوں. لازمن ہے اور کیا. ٹھیک ہے. مثلا ہن، آگے دیکھیں ہن میں ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ جی. 7 آسمانوں کی طرف. نہیں، مثلا ہن زمین کی طرف بھی جا سکتی ہے. یہ تو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس بات کو سمجھ لیں اچھی طرح. ہنہ میں ضمیر 7 آسمانوں کی طرف جائے گی تو پھر 7 کے عدد کی طرف اشارہ ہے، اور ہنہ میں ضمیر ارض کی طرف بھی جا سکتی ہے، اور اس میں مراد یہ ہے کہ ہر آسمان کی ایک زمین ہے. جس طرح ہماری زمین کے ساتھ اللہ کا معاملہ ہوتا ہے، اسی طرح ان زمینوں کے ساتھ بھی اللہ کا معاملہ ہوتا ہے.
تو ہننا میں عرض کی گئی ضمیر اسی صورت میں جا سکتی ہے اگر اسے اسم جنس شمار کیا جائے، ورنہ نہیں جا سکتی، ورنہ صرف اسماء کی طرف جائے گی۔ میرے نزدیک اس میں جنس ہے اور دونوں طرف بیک وقت ضمیر جا رہی ہے۔ یہ قرآن کریم کا اسلوب ہے کہ ایک ہی ضمیر دو طرف پھیرتا ہے اور اس سے معنوں میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے، معنی میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔ سمجھ گئے ہیں؟ جی یتنزل الامر بینہن، اب دیکھیں بینہن سے مراد آسمانوں اور ان زمینوں کے درمیان ہے، دونوں جمع ہیں، آسمانوں اور زمینوں دونوں طرف پہلے ضمیر نہ پھیری جائے تو یہ شاید کہ اس حصے کا کیا معنی بنے گا؟ پھر یہ تو مراد نہیں کہ زمینوں کا آپس میں امر جاتا ہے، آپس میں وہ تو جاتا ہی نہیں، غلط ہے یہ بات، ورنہ اب تک وہ زمینیں جو تھیں باہر کی ان کا ہمارے ساتھ رابطہ مسلسل ہوتا رہنا چاہیے تھا۔ بینا ہننا میں ان زمینوں کو ہننا کہا گیا ہے، ان آسمانوں کو ہننا کہا گیا ہے، اور ان کے درمیان امر نازل ہوتا ہے، جیسا کہ ہم پر امر نازل ہوا، اس لیے مضمون اس سے بہت زیادہ وسیع ہے جو آیات کے چند الفاظ سے بظاہر دکھائی دیتا ہے۔ یتنزل الامر بینہن، اس کا حکم یعنی اس خدا کا ان کے درمیان بکثرت اترتا ہے، جیسا کہ یتنزل الامر کا قرآن کریم میں ہے نا، سورہ لیلۃ کیا نام ہے، سورہ قدر، سورہ قدر والا مضمون ہی ہے، یہ امر اترتا ہے، اور زمینیں پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا امر ان پر نازل ہو، ورنہ خالی زمینیں پیدا کرنے میں اللہ کو کیا دلچسپی ہے۔ اور اس سے زائد مضمون یہ نکل رہا ہے جو بہت اہم ہے کہ ہر زمین جو اللہ نے پیدا کی ہے اس کا آخری مقصد ہے الا لیعبدون والا، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور وہی عبادت کا مضمون سورہ قدر میں موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمینیں پیدا کی ہیں ایک مشغلے کے طور پر نہیں کی، ہر پیدائش کا آخری مقصد ایسی مخلوق پیدا کرنا ہے جو بالآخر اللہ سے مل جائے، اور اس حد تک اس سے ساتھ ملے کہ خدا کی وہی اس پر نازل ہونے لگے، اور اس طرح ایک رابطہ، ایک سلسلہ جاری ہو جائے کہ ہر زمین پر اللہ کی وحی بکثرت نازل ہو۔ وہ جانوروں پر تو نہیں ہوگی، وہ تو ذی شعور ہستیوں پر ہوگی، خواہ ان کے شعور کی شکل جو بھی مرضی ہو۔ اس کے ضمن میں نے کل فرینچ کلاس میں جب بھی ہوئی تھی، کل ہوئی تھی ہاں، اس میں تفصیل میں نے بیان کر دی تھی، اس کی ضرورت نہیں اب یہاں دہرانے کی۔ یتنزل الامر بینہن، اس کا میں نے بریکٹ میں رکھا ہے حکم، یہاں صرف اتنا ہے، حکم ان کے درمیان بکثرت اترتا ہے، تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر اس چیز پر جو وہ چاہتا ہے ہمیشہ قدرت رکھتا ہے۔ یہاں چاہتا یہی ہے کہ جو بھی وہ پیدا کرے اس کو وہ آخر لوٹ کر اسی کی طرف جائے، اور شعوری طور پر جب وہ واپس ہو تو اس عرصے میں شعور ارتقاء پذیر ہو چکا ہو، اور بظاہر بے شعوری حرکت خدا سے دوری کی طرف ہٹنے کی، خدا سے الگ ہونے کی ہے، لیکن جب لوٹے گی تو سرکل کمپلیٹ ہوگا جب شعور مکمل ہو چکا ہوگا۔ اور یہ 7 زمینیں 7 آسمان، یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ 7 کا لفظ تکمیل کا لفظ ہے، ہرگز یہ مراد نہیں کہ صرف 7 زمینیں اور 7 آسمان ہیں، ساری کائنات میں اسی طرح زمینیں اور آسمان پھیلے پڑے ہیں، 7 کا دنوں کے ساتھ جس طرح تعلق ہے، ہر چیز جو دہرائی جائے وہ 7 کہلاتی ہے، ہفتہ بھی اسی لیے 7 کہتے ہیں۔ تو اس آیت میں جو مفاہیم ہیں وہ بہت کثرت رکھتے ہیں، بڑی کثرت سے ہیں،
اور الفاظ ان کے متحمل ہیں ان کو اکٹھا سمیٹنے کے، تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر اس چیز پر جو وہ چاہتا ہے ہمیشہ قدرت رکھتا ہے، اور یہ کہ اللہ علم کے لحاظ سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہ کس طرح جانیں گے کہ پیدا کیا؟ یہ کس طرح پتہ چلے گا کہ اللہ احاطہ کرتا ہے، احاطہ کیے ہوئے ہے؟ دعویٰ ہے یا کوئی دلیل بھی ہے؟ شمس صاحب فرمائیں۔ یہ زمینوں کے پیدا ہونے کا علم اس زمانے میں ظاہر ہو چکا ہے۔ اس کا جو ابتدائی حصہ ہے زمینیں پیدا ہونا اور ان میں زندگی کا آغاز ہو جانا، اس کے متعلق تو اب سائنسدان قطعیت تک پہنچ گئے ہیں۔ زندگی کس شکل میں ہے اس کی تفصیل وہ نہیں جانتے، لیکن اس میں ایک پیشگوئی بھی مضمر ہے کہ اس لیے تمہیں بیان کیا جا رہا ہے کہ ایسا وقت آئے گا کہ تم جان لو گے کہ اللہ ہر چیز کا کہ علم کے لحاظ سے احاطہ رکھتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کوئی وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا اس طرح زمینیں اور بھی ہیں اور ان میں بھی مخلوقات ہے۔ اس زمانے کا آسمان اور زمین کا تصور ہی مختلف تھا۔ یہ تو حال ہی میں چند ایک دو صدیاں پہلے ہی ان باتوں کا یہ تصور انسانی سائنسدانوں کے دل میں ابھرنا شروع ہوا ہے، دماغ میں، لیکن وہ بھی نامکمل صورت میں۔ یہ تصور ایسا ہے جو قرآن کریم نے 1400 سال پہلے بیان فرمایا، جبکہ انسان کی کسی حیثیت سے بھی توفیق نہیں تھی کہ ان باتوں کا ذکر چھیڑ سکتا، اور ساتھ دعویٰ کر دیا کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ تم جان لو گے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ یقیناً سچ ہے، اور اللہ تعالیٰ علم کے لحاظ سے ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ہوگی وضاحت؟ سورہ التحریم۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی تو کیوں حرام کر رہا ہے جسے اللہ نے تیرے لیے حلال قرار دیا ہے۔ تو اپنی بیویوں کی رضا چاہتا ہے اور اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اپنی بیویوں کی رضا چاہتا ہے، یہ گناہ نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کی رضا اللہ کی رضا کی خاطر چاہا کرتے تھے، مگر اللہ کی رضا کو بالا رکھنا اس پہلو سے ضروری تھا کہ اللہ نے جسے حلال کیا ہے، خواہ بیویوں کی رضا اس سے ٹکرا رہی ہو تب بھی اس کو ترک کر دیا جائے۔ تو ایک فعل میں نیت اچھی ہے، رضا باری تعالیٰ کے حصول کی خاطر بیویوں سے حسن سلوک ہو رہا ہے، مگر یہ مطلب نہیں تھا اس کا کہ وہ چیزیں بھی حرام کر دے اپنے اوپر نبی جو بیویوں کی خاطر حرام کی جا رہی ہوں، جنہیں اللہ نے حلال کیا ہو۔ اور چونکہ نبی کا اسوہ باقی سب زمانوں پر حاوی ہونا تھا، اس لیے یہ سلسلہ شروع ہونے کا خطرہ تھا۔ یہ اہمیت ہے اس مضمون کی۔ تو اے نبی تو کیوں حرام کر رہا ہے جسے اللہ نے تیرے لیے حلال کر دیا ہے۔ تو اپنی بیویوں کی رضا چاہتا ہے اور اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے، یعنی اس تنبیہ کے ساتھ ہی اس کے بخشش اور رحم کا بھی یقین دلا دیا گیا۔ قد فرض اللہ
लकुम तहिल्लत ऐमानिकुम। अब देखें यहाँ खिताब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही नहीं बल्कि तमाम उम्मत मुस्लिमा से है। क़द फ़रज़ल्लाहु लकुम तहिल्लत ऐमानिकुम, अल्लाह ने तुम पर यहाँ अपनी के ऊपर ब्रैकेट में मैंने लगव रखा है, क्योंकि कस्में तो सारी हलाल नहीं कर दी अल्लाह ने। बहुत सी कस्मों के मुतल्लिक़ इंसान पूछा जाएगा, इसलिए इससे गलत इस्तेमाल कोई सादा पढ़ने वाला न कर ले, इसलिए मजबूरन वो लग़व कस्में से मुराद लग़वियात नहीं हुआ करती, बल्कि इन मालूम के वो मुमिल हैं, कोई संजीदगी अपने अंदर नहीं रखती अल्लाह के नज़दीक। ऐसी कस्में जो रस्म दस्तूर के मुताबिक कर दी गई हों या किसी ऐसी गरज से की गई हों जो अल्लाह के मंशा के मुताबिक ना हो, इन सब को हम लग़व कस्में कहते हैं। ऐसी कस्में तोड़ना ज़रूरी है। इसके अलावा दूसरी कस्में पूरी करना भी ज़रूरी है, समझे। इसलिए या अय्युहन नबी, ये है, इसका मतलब बनेगा अल्लाह ने तुम पर अपनी लव कस्में खोलना लाजिम कर दिया है, और अल्लाह तुम्हारा मौला है। वल्लाहु मौलाकुम व हुवल अलीमुल हकीम, और वो साहिब इल्म और साहिब हिकमत है। वइज़ असर्रन नबिय्यु इला बाज़ अज़वाजिही हदीसा, और जब नबी ने अपनी बीवियों में से किसी से बसीग़ राज एक बात कही। असर्रा का मतलब है बसीग़ राज कहना, हदीसा एक बात। बस जब नबी ने अपनी बीवियों में से, इला बाज़ का मतलब बीवियों में से बाज़, जब नबी ने अपनी बीवियों में से किसी से बसीग़ राज एक बात कही, फलम्मा नब्बात बिही, जब उसने वो बात आगे बता दी। आगे को ब्रैकेट में रखा हुआ है, मुराद आगे है, बताना ही है। व अज़हरहुल्लाहु अलैहि, और अल्लाह ने उस यानी नबी पर वो मामला ज़ाहिर फरमा दिया जो कुछ हुआ था। मामला ब्रैकेट में है, यानी नबी भी ब्रैकेट में है, क्योंकि इस आयत को खोलने की ज़रूरत है, वरना कंसंट्रेटेड मज़मून शायद उर्दू कारी को समझ ना आ सके। एक बात कही, फिर जब उसने वो बात आगे बता दी और अल्लाह ने उस यानी नबी पर वो मामला ज़ाहिर फरमा दिया, तो उसने कुछ हिस्से से तो उस बीवी को, उसके बाद बीवी ब्रैकेट में है, तो उसने कुछ हिस्से से तो उस बीवी को आगाह कर दिया और कुछ से चश्म पोशी की। यानी कि हमने हर जगह अल्लाह ताला की इबारत अपने मुताबिक जो है वहाँ फरमाने के लफ्ज़ काटा हुआ था, यहाँ भी ज़ाहिर फरमाने की वजह कर दिया। और कुछ से चश्म पोशी की, आरज़ाम बाद। फलम्मा नब्बा हाबेही, बस जब उसने उस यानी बीवी को ब्रैकेट में उस बीवी को इसकी ख़बर दी, तो उसने पूछा, मन अम्बा कहागा, कालत से मुराद यहाँ पूछा है, इसलिए हमने उसने कहा भी कह सकते हैं, उसने पूछा भी कह सकते हैं। क्यों जनाब, पूछा काला का आप अक्सर कहते हैं ना, काला कहा ही रखा जाए, पूछा ना किया जाए। तो उर्दू फ्लो में तो पूछा ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। काला बाज़ जगह पूछने के माने बयान हुए है कुरान करीम में कई जगह। तो अगर कुरानी मुहावरे को पेश नज़र रख के, ना कि आम लुगत के मुहावरे को मलहूज़ रख कर तर्जुमा किया जाए, तो काला का माना पूछना भी हो सकता है। अब देखें, बस जब उसने उसको उसकी खबर दी तो उसने पूछा कि आपको किसने बताया है। तो उसने कहा, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसके ऊपर अगर अलैहिस्सलाम का निशान डाल दें तो
صلی اللہ علیہ وسلم کا نشان ڈال دیں تو بات پوری کھل جاتی ہے پھر. تو اس نے کہا یہ بریکٹ میں ڈالنا چاہیے سواد کا نشان. تو اس نے کہا کہ علیم و خبیر خدا نے مجھے بتایا ہے. قال نبانی العلیم الخبیر. علیم و خبیر خدا لفظ رکھنا ہے یا اس کو کاٹ دینا چاہیے؟ اس نے کہا علیم و خبیر نے مجھے بتایا ہے. جی ضرورت یا تو نہیں لگتی. اگر ضروری تو ہے نہیں، اگر رکھنا بھی تھا تو اللہ رکھنا چاہیے تھا، کیونکہ میں نے اس سارے ترجمے میں یہ دستور رکھا ہوا ہے کہ لفظ خدا کو اللہ سے بدل دیا جائے، جو قرآنی محاورہ ہے اسی کو رکھنا چاہیے. تو جی کر دیں پھر اس کو. اس نے کہا علیم و خبیر نے مجھے بتایا ہے. اگر بریکٹ میں رکھنا ہے تو علیم و خبیر اللہ نے مجھے بتایا ہے. ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما. اگر تم دونوں اللہ کی طرف توبہ کرتے ہوئے جھکو، تو بریکٹ میں ہے تو یہی زیبا ہے کیونکہ یہ بریکٹ میں ہے، اور بریکٹ سے باہر یوں ہوگا اگر تم دونوں اللہ کی طرف توبہ کرتے ہوئے جھکو تو تم دونوں کے دل مائل ہو چکے تھے. مائل کے آگے پھر بریکٹ بگناہ. کیوں جی؟ دیکھیں اگر بریکٹوں کے بغیر بھی پڑھیں تو بات ترجمہ لفظی بھی ہے اور سمجھ بھی آ سکتا ہے، لیکن بریکٹیں اردو قارئین کی سہولت کے لیے رکھی گئی ہیں. اب میں بریکٹ سے باہر ایک دفعہ پڑھتا ہوں، پھر بریکٹ کے اندر والا ملا کر پڑھوں گا. اگر تم دونوں اللہ کی طرف توبہ کرتے ہوئے جھکو تو تم دونوں کے دل مائل ہو چکے تھے، اور اگر تم دونوں اس کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو تو یقیناً اللہ ہی اس کا مولا ہے، اور جبرائیل بھی، اور تمام صالح مومنین بھی، اور مزید برآں فرشتے بھی اس کے پشت پناہ ہیں. یہ سارا میں نے بغیر بریکٹ کے پڑھا ہے. میرے نزدیک تو اس سے بات بالکل کھلی ہوئی ہے. اس لیے سوال یہ ہے کہ اردو دان کے سہولت کی خاطر بریکٹ کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں. ایک دفعہ غور سے بغیر بریکٹ کے ہادی صاحب سن لیں توجہ سے. اگر تم دونوں اللہ کی طرف توبہ کرتے ہوئے جھکو تو تم دونوں کے دل مائل ہو چکے تھے، اور اگر تم دونوں اس کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو تو یقیناً اللہ ہی اس کا مولا ہے، اور جبرائیل بھی، اور تمام صالح مومنین بھی، اور مزید برآں فرشتے بھی اس کے پشت پناہ ہیں. یہاں مائل کا جو مضمون ہے نا، یہ پوری طرح بغیر بریکٹ کے میرے نزدیک میرے خیال میں کھلتا نہیں. غور سے پھر پڑھیں ہیں، کچھ ضرور اس کو پہلے حصے کو ضرور کھولنا چاہیے. اگر تم دونوں اللہ کی طرف توبہ کرتے ہوئے جھکو تو تم دونوں کے دل مائل ہو چکے تھے. چاہیے نا؟ واضح نہیں. واضح نہیں ہے، بریکٹ چاہیے. تو پھر بریکٹ رکھیں تو پھر تسلسل کی خاطر یہ بھی رکھنا پڑے گا اگر تم دونوں اللہ کی طرف توبہ کرتے ہوئے جھکو تو یہی زیبا ہے کیونکہ تم دونوں کے دل مائل بریکٹ میں بگناہ ہو چکے تھے. اس لیے جب مائل بگناہ ہو چکے تھے تو پھر اب ایک ہی صورت ہے کہ توبہ اور استغفار کرو. یہاں تک تو بریکٹ رکھ لی. اور اگر تم دونوں اس کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو، یعنی رسول کی ضرورت ہے بریکٹ میں، یہاں ضرورت نہیں، یہ بریکٹ اڑا دیں. اور اگر تم دونوں اس کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو تو یقیناً اللہ ہی اس کا مولا ہے. بالکل کھلا ہوا معاملہ ہے. اور جبرائیل بھی، اور تمام صالح مومنین بھی، اور مزید برآں فرشتے بھی اس کے پشت پناہ ہیں. یہاں وہ صالح المومنین کا جو ترجمہ ہے ہم نے ترجمہ کیا اور تمام صالح مومنین بھی. شیعہ
اس کا ترجمہ مختلف کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں مومنوں میں سے ایک صالح، یعنی حضرت علی. تو ساری بیویاں ایک طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی دوسری طرف. یہ ترجمہ بن رہا ہے جو بالکل نامناسب کھینچا تانی ہے. مگر لغوی لحاظ سے صالح المومنین کا یہ ترجمہ اور تمام صالح مومنین بھی یہ درست ہے یا غلط ہے، یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں خالصتاً لغوی لحاظ سے. اور صالح المومنین اور مومنوں میں سے ہر صالح شخص، یہ لٹرلی یہی بنتا ہے نا. ہیں تو اسی طرح کیوں نہ کر لیں پھر اس کو، تمام صالح مومنین بھی کی بجائے اور مومنوں میں سے ہر صالح شخص ہیں کر لیں اسی طرح. اور مومنوں میں سے ہر صالح شخص بھی اور مزید برآں فرشتے بھی اس کے پشت پناہ ہیں. ظہیر کا مطلب ہے جو پشت پناہ ہو. عسیٰ ربہ ان طلقکن یبدلہ ازواجا خیرا منکن، قریب ہے کہ اگر وہ تمہیں طلاق دے دے تو بریکٹ ہے، قریب ہے کہ اگر وہ تمہیں طلاق دے دے ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، تو اس کا رب تمہارے بدلے اس کے لیے تم سے بہتر ازواج لے آئے. ازواجن خیرا منکن، تم سے بہتر، بالکل لفظی بھی ہے، بالکل کھلا ہوا ترجمہ، کسی وضاحت کی ضرورت نہیں. اس کے لیے تم سے بہتر ازواج لے آئے. آگے مسلمات، مسلمان، یہاں لفظ مسلمان بظاہر مذکر ہے مگر اردو میں مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے لفظ مسلمان ہی استعمال ہوتا ہے. مسلمات اردو نہیں ہے اور مسلمانیاں بھی نہیں، غلط اردو ہے. اس لیے ہم نے چیک کر لیا ہے تمام جو اعلیٰ ترجمہ کرنے والے ہیں اور لفظی کرنے والے ہیں انہوں نے مسلمان ہی لفظ لکھا ہے. مسلمان، آگے باقی سب کے ترجمے ہو سکتے ہیں. مومناتن، ایمان والیاں، فرما بردار میں بھی فرما برداریاں نہیں ہو سکتا، فرما بردارنیاں نہیں ہو سکتا. یعنی ہو تو شاید اردو میں مگر اچھا نہیں لگتا فرما بردارنیاں. فرما بردار، توبہ کرنے والیاں، عبادت کرنے والیاں، روزے رکھنے والیاں، بیوائیں اور کنواریاں. ٹھیک ہے. اس دن ہم نے حضرت میر صاحب کا ترجمہ بھی چیک کیا تھا جو لفظی ترجمے پر خاص اصرار کرتے ہیں اور لوگوں کو سکھانے پڑھانے کی خاطر ایک یہ لفظی ترجمہ بھی ضروری ہوا کرتا ہے. اس میں بھی حضرت میر صاحب نے فرما بردارنیاں کا ترجمہ تو نہیں نا کیا ہوا، دیکھیں نہیں کیا. اور مسلمان کا مسلمان ہی رکھا ہوا ہے، بس پھر ٹھیک ہے. روزے رکھنے والیاں، صائحاتن، یہ روزے رکھنے والیاں بالکل صاف ہے. صائح روزے دار کو کہتے ہیں صائحاتن، روزے دارنیاں یا روزے رکھنے والیاں. طیبات ہیں وہ ابکارا، بیوائیں اور کنواریاں. ایسی نئی عورتیں تمہارے بدلے جو یہ پاک خصال رکھتی ہوں اللہ تعالیٰ لا سکتا ہے، جس کا مطلب ہے مومنوں کا معاشرہ ایسی پاک باز عورتوں سے عاری نہیں ہے. اور وہ جو اسی آیت سے، ان آیات سے شیعت کے حق میں مضمون لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا ایک منہ توڑ جواب ہے. تھی نہیں، وہ ایک ہی
पूरी तरह साले और मुताहरा थी, तो ये सारी कहाँ से आएंगी? और अगर इनके मुतालिक ये फ़ैसला होता अल्लाह का कि ये हो चुकी हैं ख़राब, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, जैसे कि शिया इस्तेमाल करते हैं, तो फिर उनको निकालने का फ़ैसला ख़त्म होना चाहिए था। क्या रसूलुल्लाह के घर में नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक ऐसी नापाक औरतें रह सकती थीं? इसलिए जिनकी तब्दीली करनी, जिनसे तब्दीली करनी है, वो एक रिफ्लेक्शन, एक आईना बन गई हैं उनकी, जिनके मुतालिक फ़ैसला होगा कि तब्दीली की ज़रूरत नहीं। अगर बैने ही उनकी मिरर इमेज उनके जिसे शीशे में दिखाई दे रही हों, ये ना होती और इस तंबीह के बाद ऐसी ना हो चुकी होती यकीनन, तो अल्लाह ताला ने उनकी तब्दीली का फ़ैसला कर लिया होता, क्योंकि फ़ैसला मुनसिर इस बात पर था कि तौबा ना करें। तो बात तौबा वो उसी तरह पाक व साफ़ हो गई जैसी और मुसलमान औरतें साफ़ व पाक मौजूद थीं मुआशरे में। इसलिए इस्लाम की पाकी को चंद तक महदूद करना इंतहाई जुल्म है कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आगे या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारन, ए लोगो जो ईमान लाए हो, अपने आप को और अपने अहलो अयाल को आग से बचाओ। अहलिकुम में अपने अहल को का तर्जुमा काफ़ी होना चाहिए था, मगर उर्दू में अहलो अयाल कहा जाता है, इसलिए सारा ख़ानदान शामिल हो जा करता है। तो कू अनफुसकुम व अहलिकुम, ए लोगो जो ईमान लाए हो, अपने आप को और अपने अहलो अयाल को आग से बचाओ। वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, जिसका ईंधन, वक़ूद ईंधन को कहते हैं, इंसान और पत्थर हैं। अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन, उस पर बहुत सख्त गीर कवी फरिश्ते ब्रैकेट में हैं। ग़िलाज़ुन शिदादुन, सख्त गीर, और शिदादुन मैंने कवी। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, वो अल्लाह की उस पर जो वो उन्हें हुक्म दे नाफरमानी नहीं करते, और वही करते हैं जो वो हुक्म दिए जाते हैं। पूछना क्यों, ये उनका काम नहीं। जैसे कि फ़ौजी सिपाहियों के मुतालिक, उनके बेहतरीन किरदार के मुतालिक ऐसी नज़में भी हैं कि उनके लिए ये काम, उनका ये काम नहीं था कि पूछें क्यों, उनका ये काम था डू एंड डाई, जो कहा जाए वो करो, और उसके नतीजे में अगर मौत मुक़द्दर है तो मर जाओ। तो फरिश्तों का भी बिल्कुल वैसा ही दस्तूर है। हो गया, बाकी फिर कल निशान डाल लें। या अय्युहल्लज़ीना कफ़रू ला तातज़िरुल यौम, ए वो लोगो जिन्होंने कुफ्र किया, आज उज़्र पेश न करो। इन्नमा तुज़ौना मा कुन्तुम तामलून, यकीनन तुम्हें सिर्फ़ उसी की सज़ा दी जाएगी जो तुम किया करते थे। ये है भी सीधी सादी, गैर तशरीह की ज़रूरत के। ले लें अब अगला रुकू से इंशाअल्लाह।